الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نون والقلم وما یسطرون قلم اور ان کے لکھے کی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون
تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہارا اخلاق بڑی شان والا ہے. حضرات محترم، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ہی نشو و نما پائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو کائنات کے رب کا پیغام آیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے، وقت آ گیا ہے. اب اپنوں کو اور بیگانوں کو بلاؤ، اور ان کو بتلا دو کہ ان کا داتا کون ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، اور انہوں نے کس کی عبادت کرنی ہے. چالیس سال جو نبی علیہ السلام کے مکے میں گزرے، توحید کا اعلان کرنے سے پہلے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے لوگ نبی علیہ السلام کو صدیق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے. ایک فرد نہیں، چند فرد نہیں، پورے مکے کے لوگ یہ جانتے تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اقرار کرتے تھے، اقرار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اظہار کرتے تھے. اور کرتے بھی کیوں نہ کہ کائنات کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہی کوئی نہیں کیا، نہ اللہ پیدا کرے گا. اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا مقام پوری کائنات کے اندر قیامت تک کوئی بدبخت نہ ہو، لعنتی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کوئی بدبخت نہ ہو، کوئی لعنتی خبیث نہ ہو، ورنہ غیر مسلم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں. اور انسانی عزت نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی.
جنات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، مقام سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان سمجھتے ہیں، اور جنی عزت نہیں کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آسمان کے فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اور حیا کرتے ہیں۔ فرشتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جانور بھی، یہ پرندے چرندے درندے، یہ بھی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اور پرندے درندے چرندے ہی نہیں، یہ جو درخت ہیں، درختوں کے پتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اور اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ زمین کا ذرہ ذرہ اور آسمان کا ذرہ ذرہ، جس میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ واہ میرے پیر و مرشد، واہ میرے رہبر اور رہنما، صدقے قربان جاؤں تیری حیات و کائنات کا رب بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کائنات کا رب بھی حیا کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اپنے سونے کی شان اور عزت مقام اس قدر بلند کر دیا کہ کائنات کے رب کی قسم ہے دنیا میں کسی انسان کے پاس ان الفاظوں کا ذخیرہ ہی نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مکمل کر سکے۔ اتنی عظمت اور اتنی شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 40 سال کے بعد جب اللہ نے حکم دیا، پیغام دیا، اور میرے بھائیو سن لو، آج بھی، آئندہ بھی، قیامت تک بھی یہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ جس نے بھی توحید کی بات کرنی ہے، بدقسمتوں نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ جس نے بھی توحید کی بات کرنی ہے، بھائی توحید والے کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے تو کبھی کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ 25-26 سال ہو گئے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا توحید وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور جب تک سانس میں سانس ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ وہی داتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ توحید کیا ہے؟ کہ نفع نقصان کا مالک وہی ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ عزت اور ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔
توحید کیا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی وہی ہے. توحید کیا ہے؟ بیماریاں لگانے والا بھی وہ ہے، شفائیں عطا کرنے والا بھی وہ ہے. کوئی بتائے دیانتداری کے ساتھ اس میں کوئی غلط بات ہے؟ اتنی صاف ستھری یہ باتیں ہیں جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سب کو اکٹھا کر کے یہی باتیں فرمائی تھیں کہ لوگوں وہ اللہ ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے. یہ دیکھ لو کل کوٹے میں، کوٹے سائڈ پہ جہاں زلزلہ آیا ہے کتنا نقصان ہوا ہے. مضبوط سے مضبوط عمارتیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا. توحید یہی ہے کہ اسی رب کو مان لو، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. تمہارے اور میرے لیے اگر کوئی مصیبت یا نقصان جتنا کو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے نا اتنا آئے گا، اور جتنی اللہ نے خوشی دینی ہے وہ بھی آئے گی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو اکٹھا فرمایا، اکٹھا فرما کے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے. یہی توحید کا پیغام جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا، یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ. لوگو ایک اللہ ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اسی نے حفاظتیں فرمائی، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کے بن جاؤ، موجیں بن جائیں گی. میں نا یہ ہفتے والے دن ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، گلا منڈی کاموکی میں. بڑے نیک بندے تھے، باقی تو اللہ کو پتہ ہے جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے، ماشاءاللہ بارش آدمی تھے، بہت دلچسپی لینے والے دین کے معاملے میں. مجھے رشک آ رہا تھا ان کو دیکھ کے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا، آپ بھی اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں، میں بھی کرتا ہوں. انہوں نے سوال کیا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کئی لوگ ایسے ہیں، بے شمار ایسے ہیں، وہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، اچھی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، لیکن ان میں سے بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ اگر ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اچھی مجالس میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، کتنی افسوس کی بات ہے. بہرحال میں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ان کو جو جواب دیا وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، وہ فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں. آپ یقین جانیے، میری ذات ہو یا آپ کی ذات ہو، آزما کے دیکھ لیجئے گا. اللہ جب سمجھ عطا فرما دے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک دوست تھے ہمارے، آج کل بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا دے، یہ 1 نمبر بازار میں رہتے ہیں. عقیدہ شروع سے ٹھیک، بچے ماشاءاللہ نمازی بہت اچھے. ہم وہ اتنے تھے جب ہم نے مسجد بنائی، تب سے نماز. ایک دن میرے پاس آئے، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے اگر غلطی نہیں لگ رہی. کہنے لگے ہمارے ابا جی نمازی بھی ہیں، مسلک بھی صحیح ہے، اہل حدیث بھی ہیں، عقیدہ بھی توحید ہے،
لیکن رفع دین نہیں کرتے، نماز بھی ریگولر پڑھتے ہیں، اور رفع دین جو ہے یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کسی امام کی سنت نہیں ہے، یہ کسی شیخ الحدیث کا قول نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ کی قسم ایک نماز بھی بغیر رفع دین کی نہیں پڑھی۔ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، قرآن اور حدیث میں سب کچھ موجود ہے۔ کہنے لگے آپ کے وہ دوست ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کا ایک دوسرے سے پیار ہے، تو آپ اگر انہیں کہیں تو ہو سکتا ہے یہ کام بن جائے، تو نیکی کا کام تو پھر کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ لو جی، میں نے ان کو ایک دن اتفاق ہو گیا، یہاں ملاقات ہو گئی، مغرب کی نماز سے پہلے میں نے ان سے ایک منت کی، سماجت کی، درخواست کی۔ میں نے کہا کہ آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آپ بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں؟ جی میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا صرف مغرب کی نماز میرے کہنے پر، میری درخواست پر رفع دین کے ساتھ پڑھ لو، اگر پہلی نماز میں اور اس نماز میں آپ کو کوئی فرق نہ نظر آیا بھائی پھر آپ کی مرضی ہے، نہ کیجیے گا۔ ان بزرگوں نے میری بات مان لی۔ میرا خیال ہے میں پاس ہی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ لو جی، اللہ کی توفیق سے اس دن سے لے کے آج تک وہ بزرگ رفع دین کے بغیر نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں جواب دیا کہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، اور آج میں اس کا بھی نسخہ بتلا دیتا ہوں، اپنے آپ کو بھی بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ میں آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں۔ جو بات میں آپ کے لیے کرتا ہوں وہ اپنی ذات کے لیے بھی کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑتا ہوں کہ ایک نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں۔ اخلاص سے مراد پورے یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ہے بھی حقیقت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کھڑے ہیں، کہ اللہ ہمارے قیام کو بھی دیکھ رہا ہے، رکوع کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے سجدے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ آؤ ذرا ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ کو نماز کا فرق محسوس نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فرق محسوس نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں عرض کر رہا تھا کہ سب امین اور صادق کہتے تھے۔ آقا نے جب اعلان کیا توحید کا، آج ہمیں بھی بہت سے لوگ برا جانتے ہیں، اہل حدیثوں کو، استغفر اللہ۔ اس کا جواب وہ دیں گے کہ قرآن و حدیث آپ بیان کر رہے ہوں، آپ بیان کر رہے ہوں، کوئی بیان کر رہا ہو، اس کو برا کوئی کہے تو پھر وہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہم سنا رہے۔ وہی لوگ تقریباً سارے کے سارے سوائے چند جو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اقرار بھی کیا اس موقع پر کہ محمد تیرے جیسا ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، نہ اتنا سونا دیکھا ہے کوئی، نہ اتنا ایمانت دار دیکھا ہے، نہ اتنا دیانت دار دیکھا ہے، نہ اتنا شرافت والا دیکھا ہے۔ اقرار بھی کیا، اس موقع پر بھی کیا جب اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی، مخالف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ
انتہائی غلط قسم کی باتیں، ساری باتیں اپنی پہلے بھول گئے۔ یہ منافق بے ایمانوں کا کام ہوتا ہے۔ 40 سال کی زندگی ان کے سامنے تھی جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ اللہ کی توحید کو گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں بیان کرتے رہے۔ اللہ کے فضل سے مخالفت کے باوجود بھی سارا بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جگہ جگہ پہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، اکیلا نہیں چھوڑا، جگہ جگہ پہ رہنمائی فرمائی۔ اگر ابو لہب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، رب نے قرآن نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب متب۔ اور آج بھی یاد رکھو، قیامت تک یاد رکھو، جو بندہ اللہ کا بن کے رہے گا فرما بردار، اللہ اس کی حفاظتیں بھی فرماتا رہے گا۔ اللہ کا بن کے تو بندہ رہے نا، اللہ کا بن کے رہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا ہے، سنو ذرا غور فرماؤ۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم کہا ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو جاتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تھا، اللہ کے رسول خود پریشان ہو جاتے تھے۔ کسی کو کوئی دکھ تکلیف ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اور زندگی کا مقصد پتہ کیا تھا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خواہش تھی کہ ابو جہل جو ہے نا وہ بھی جنت کا وارث بن جائے، بڑی خواہش تھی۔ عتبہ، شیبہ یہ بھی جنت کے وارث بن جائیں۔ ابو طالب کو بھی چچا تھے، بڑی خواہش تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آخری دم تک کان میں کہہ دیا، بڑا آہستہ آواز میں کہہ دیا کہ چچا میرے کان میں آہستہ آواز میں کلمہ پڑھ لے، قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے، درخواست کر کے چچا تجھے جنت دے دوں گا، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو میرے کان میں۔ ساری زندگی خواہش تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عزم اور خواہش یہ تھی کہ ہر بندہ جنتی بن جائے، جہنم میں کوئی نہ جائے۔ لیکن آپ نے اپنی قسمت اور مقدروں کی بات، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر۔ اور کائنات میں اتنے اخلاق کا مالک بھی کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا جتنا اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور امت کے لیے روتے رہے۔ خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ادا کی، اور بڑی لمبی نماز پڑھی، بڑی لمبی۔ فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آج آپ نے بہت لمبی نماز پڑھی ہے۔ فرمایا ہاں، میں نے نماز کے اندر اپنے رب سے 3 سوال کیے تھے، 3 سوال، 2 کو اللہ نے منظور کر لیا اور 1 سوال کرنے سے منع فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ 3 سوال میں نے اللہ سے کیے تھے، 3 چیزیں مانگی تھیں، 2 اللہ نے عطا فرما دیں کہ ٹھیک ہے میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، اور 1 سوال کے لیے منع کر دیا کہ آئندہ یہ سوال نہیں کرنا۔ اب وہ 3 سوال کیا تھے؟ آقا فرماتے ہیں پہلا میں نے سوال اللہ سے یہ کیا، درخواست کی کہ اللہ میری جو امت ہے نا یہ قحط سالی کی وجہ سے مرے نا۔ دیکھو کتنا فکر ہے اپنی امت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہی کوئی نہیں، محبت ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھ لینا یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا یا ہونے والا ہے، اللہ کی قسم مذاق اڑایا جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا، اور مسلمان اڑائیں گے۔ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، پہلے بھی دیکھتے ہیں۔ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے انسان کا؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانا ہوتا اس طرح تو سب سے بڑھ کر میرے پیارے ابو بکر صدیق مناتے ہیں۔ اگر یہ کام جائز ہوتا سب سے بڑھ کے میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے۔ اگر یہ کام عبادت میں شمار ہوتا تو میرے سونے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر یہ کام سنت کے مطابق ہوتا میرے پیارے سونے علی بھی کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال۔ میرے بھائیوں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بچ جائیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں بچ جائیں ان چیزوں سے، بدعات شرک سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فکر ہے امت کی۔ فرماتے ہیں پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ اللہ میری امت جو ہے قحط سالی کی وجہ سے مرے نہ، اور دیکھ لو یہ اللہ کا کرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ کتنی مہنگائی ہے، پھر بھی اللہ اپنے ہر بندے کو روزی دے رہا ہے، ہر بندہ رات کو روٹی کھا کے سو رہا ہے، اس کا فضل ہے۔ ورنہ جو حالات ہیں، جس طرح مہنگائی، اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے، جو حالات ہیں اس وقت مہنگائی کے، کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں میت ہو جائے تو کفن اور دفن کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ دوسرا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے جو کیا، عرض کی سونیا یہ جو میری امت ہے نا اس کے اوپر کو میرا غیر امتی جو ہے نا وہ مسلط نہ کرنا۔ اب دیکھو نا موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، وہ بھی تو امتی تو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آگے عمل ہے یا نہیں کسی کا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ اب دیکھو نا، اللہ نہ کرے یہاں ہندو آ کے ہمارا وزیر اعظم بن جائے، غیر مسلم آ جائے، وہ اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرنے لگ جائے گا۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی
اور تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں نے کیا اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ آئندہ یہ سوال نہیں کرنا، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ اللہ میری امت کے لوگ آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ اللہ نے اس سوال کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کو پتا تھا نا انہوں نے جھگڑا کرنا ہے، انہوں نے لڑنا ہے، مرنا ہے، 10 روپے کی خاطر مرنا ہے انہوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سوال اللہ نے کہا کہ یہ میں نہیں مانتا، یہ سوال آئندہ تم نے نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی فکر تھی میری اور آپ کی اور اپنی ساری امت کی، کون نہیں جانتا؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں؟ بے نمازی بھی اس بات سے واقف ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اس امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ ایک دن ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی، سونیا آپ اتنے عظیم، اتنی شان اور عظمت والے، رات کو اتنا روتے بھی ہیں اور پاؤں میں سویلنگ بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ دو باتیں یہاں پہ حدیث میں ملتی ہیں۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں عائشہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے اتنی عزت اور عظمت دی ہے، اور ایک فرمایا کیا میں اپنی امت کی بخشش کے لیے محنت نہ کروں؟ ہمیں فکر نہیں، انہیں فکر تھی، کیونکہ اللہ نے رؤوف الرحیم کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کئی کئی دن گھر میں فاقے، کئی کئی دن، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی، اللہ سب کو امیر کرے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی سن لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اللہ سے یہ دعا کی، اللہ مسکین کر کے زندہ رکھ، اور جب میری موت آئے تو مسکین ہو کے آئے۔ پوچھا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ کیوں آپ دعا کرتے ہیں کہ مسکین ہو کے اللہ لے جائے، مسکین ہو کے زندہ رہوں؟ فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا، کائنات کے رب نے کہا ہے کہ امیر آدمی جو جنتی ہوگا، جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اس کے مقابلے میں غریب آدمی، مسکین آدمی جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا 40 سال، کوئی 100 سال کہیں لکھا ہوا ہے حدیث میں، 40 سال میں نے آج جو حدیث پڑھی نا، 40 سال امیر آدمی جس کو جنت کا ٹکٹ مل چکا ہوگا، یہ غریب آدمی جس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا یہ 40 سال یا 100 سال پہلے امیر آدمی کے جنت میں جائے گا۔ کو غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، امیر ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ اللہ اگر غریبی اللہ نے دی ہے تو تب ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں، گلے کریں، اگر امیری دی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، ورنہ غریبوں کی بہت عزت اور عظمت ہوگی اللہ کے دربار میں، ان غریبوں کی جو اللہ والے تھے، عقیدہ توحید تھا، نماز پڑھتے تھے، مزدوری کرتے کرتے بھی نمازوں کا خیال رکھتے تھے،
اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عظمتوں سے نوازے گا۔ تو اپنی ضروریت کا خیال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رکھا کرتے تھے۔ اب دیکھو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، ایک بی بی آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چادر بڑی محنت سے بنا کے آپ کے لیے لائی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے مفسرین نے کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ دیکھو نا، بعض کا تو کوئی بندہ جاتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، بوتل آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے جی شکر اللہ کا، مجھے تو پیسے ہی طلب تھی۔ کئی دفعہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے مل جائے، بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو اس چیز کی ضرورت تھی۔ تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت تھی اس وقت چادر کی۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر تحفے کے طور پہ وصول کر لی۔ تحفے بھی نا کئی قسم کے ہوتے ہیں، تحفے بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ میں ایک آپ کو بات بتا دوں تحفوں کی۔ یہاں گجرانوالہ میں نا ایک قاری صاحب تھے، یہ حاجی افضل صاحب بھی جانتے ہیں، قاری صاحب بھی جانتے ہیں اس مسئلے کو۔ ان کی مسجد کا کوئی معاملہ تھا، گڑبڑ ہو گئی انتظامیہ کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ تھانے میں نے ان کا مسئلہ حل کروا دیا اللہ کی توفیق سے، بھگوان پورے تھانے میں۔ اب ان کے جو برادری لا تھے نا ایک، وہ اس دوران یہاں بھی آئے، وہاں بھی میرے دفتر میں بھی آئے۔ وہ بہت رائس آدمی ہے گجرانوالہ کے اس وقت بھی، اللہ انہیں اور دے۔ انہوں نے اپنی فیکٹری میں نا ایک دن ہمیں مینگو پارٹی پہ بلا لیا، چلے گئے ہم 15 لوگ ہیں۔ میں مسکین سب سے کمزور تھا، باقی سارے علماء کرام تھے، بڑے جید علماء کرام، جتنے نصیبوں میں تھے۔ مینگو بھی کھائے، لسی بھی پی، گپ شپ بھی ہوئی۔ ان کی فیکٹری میں نا جوتے بنتے ہیں برانڈ کے، 2 دکانیں بھی ہیں ان کی سیٹلر ٹاؤن میں، اللہ ان کے کاروبار میں اور اضافہ کرے، اور برانڈ کے کپڑے بنتے ہیں۔ کم از کم جوتا ان کا 5000 روپے والا ہے، کم از کم، باقی اوپر ہیں سارے۔ یہ بیکن اور اسکول ہے، اس کے سامنے فیکٹری ہے بائی پاس میں۔ لو جی، ملازموں نے جوتے کافی ڈبے رکھ دیے، کوئی 40-50، لو جی اپنے اپنے سائز دیکھ لو۔ چپلیں بھی تھیں، دوسرے بھی تھیں، الحمدللہ سب نے تحفے قبول کیے۔ میری باری آئی، مجھے کہنے لگے جی آپ بھی لے لیں۔ میں نے کہا جی میرا مزاج ہی نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ لینے سے محبت بڑھتی ہے کہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یہ کام نہ کرواتا یا میں اس پوزیشن میں نہ ہوتا تو پھر تو مجھے آپ نے تحفہ کوئی نہیں دینا تھا۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مینگو ضرور کھائے، لسی پی، جس طرح گیا تھا واپس آ گیا، باقی سارے دوست تحفے لے کے آئے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، حدیث بھی ہے اس طرح کی، یا سیرت کی کتاب عمر کا شاید واقعہ ہے، انہوں نے ایک گورنر کو بھیجا، تحفے لے کے آئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو گورنر نہ ہوتا تو یہ دیکھتا یہ تحفے لے کے کوئی آتا ہے۔ پرسوں ایک بندے کو کام تھا، وہ ٹرے لے کے آیا 3۔ میں نے اپنے عملے کو بتایا، میں نے کہا یہ رشوت ہے، ویسے تو کبھی نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر کا تحفہ وصول کیا، ضرورت تھی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے آخری بات، ابھی اس دن یا اگلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوڑھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ پیاری کیوں نہ لگتی، وہ سونا ہی بڑا تھا نبی ہمارا، ان جیسا کوئی آیا نہ آئے گا۔ خوبصورت بھی، سیرت بھی اللہ، شکل بھی اللہ، ہر چیز، سیرت بھی اللہ، مثال ہی نہیں دی جا سکتی کسی کے ساتھ۔ ایک
صحابی اٹھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، آگے ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر بڑی پیاری ہے۔ میں محبت کا بھی ذکر کر رہا تھا نا، ہمیں محبت یہ ہے کہ ہم یہ ربیع الاول آیا ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کا الٹ کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں، پیسے بھی ضائع کریں اور گناہ میں بھی شامل ہوں۔ آقا یہ چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو، اگر آپ مجھے عنایت کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے منہ بنا لیے، ناگوار گزرا انہیں کہ سونے نبی کو چادر کی ضرورت بھی تھی، سونے نبی کو چادر بھی اتنی پیاری لگ رہی ہے، ابھی 1-2 دن ہو گیا چادر ملے یہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرا کے چادر اتاری، اس صحابی کے حوالے کر دی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا اخلاق دیکھو، زندگی کے طریقے دیکھو، لوگوں سے محبت کا انداز دیکھو۔ چادر دے دی، دوسرے صحابہ نا تھوڑی دیر بعد اسے کہنے لگا اللہ کے بندے کچھ تو خیال کرنا تھا۔ یہ حدیث میں ہے کہ کل ابھی چادر آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر لی ہے، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، تم نے مانگ لی، رہنے دینا تھا۔ ہائے میں صدقے قربان جاؤں صحابی کے بھی، کہنے لگے میں نے چادر کسی اور مقصد کے لیے نہیں لی، میرا نظریہ یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں اس چادر کا کفن ہو اور میری میت ہو۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی اس کی وفات ہوئی اور اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ کیسے کیسے انداز ہیں محبت کرنے والوں کے۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ انگوٹھے چوس کے کر لیا، نمازیں چھوڑ کے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ داڑھی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، روز اس کو قتل کر کے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں غور کرنا چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت شام ہو جائے، نہ آپ کا پتہ ہے نہ میرا پتہ ہے۔ غور کرو، سوچو، پتہ نہیں ایک لمحہ بھی آگے ملنا ہے کہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، اور انسان تیرے تو حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ کیسا سوالیہ انداز ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔